بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ایور گرین نالج اور آپ سے مخاطب ہے عابد نواز۔ سامعین گرامی، آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کے بارے میں، یعنی شب قدر کے بارے میں، جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم میں ایک سورت نازل فرمائی ہے سورہ القدر کے نام سے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ تو سامعین گرامی، یہ ترجمہ ہے سورہ قدر کا۔ تو اس میں اللہ جل شانہ نے ایک ایسی رات کا ذکر کیا ہے جو بڑی ہی فضیلت والی ہے، بڑی ہی برکت والی ہے، اور اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ احادیث و روایات کے مطابق یہ رات جو ہے ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں پائی جاتی ہے، اور علماء کی جو ایک اکثریت ہے وہ اس پر متفق ہے کہ یہ طاق راتوں میں سے 27ویں شب جو ہے، اس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ شب قدر ہے۔ بہرحال آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اسے شب قدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں سال بھر کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں، اور فرشتے سال بھر کی خدمات پر مامور کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات کی جانے والی عبادات کو خاص شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بھی اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور بخاری و مسلم شریف کی احادیث میں یہ وارد ہے کہ جو شخص اخلاص اور ایمان کے ساتھ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس لیے سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو پانے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں، اور اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کے لیے رجوع کریں کہ وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے وہ زیادہ طلب نہیں کرتا۔ کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ رحمت حق بہا نہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، یعنی اللہ جل شانہ کی رحمت جو ہے وہ بندے سے بہت زیادہ عمل طلب نہیں کرتی، بلکہ وہ تو اپنے بندے کو بخشنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عمل کی کوشش کرنی چاہیے، عبادت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر گزشتہ امتوں کے ایک شخص کا ذکر فرمایا تھا، جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن بھر جو ہے وہ جہاد کرتا تھا اور رات بھر عبادت کرتا تھا،
اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے اس عمل میں، یعنی دن میں جہاد کرنا، رات میں عبادت کرنا. اس طرح اس نے 1000 مہینے بسر کیے. تو اصحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ واقعہ سنا تو حیرت کا اظہار کیا اور ساتھ میں رشک بھی کیا کہ وہ شخص تو بہت زیادہ اجر و ثواب پا جائے گا کہ اس نے 1000 مہینوں تک ایسی عبادت کی اور جہاد کیا. تو اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم آپ کو ایک ایسی رات عطا کر رہے ہیں کہ جس میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اب یہ 1000 مہینے جو ہیں کم و بیش 83 سال بنتے ہیں. لہذا علماء کرام نے اس پر یہ دلیل پکڑی ہے کہ اس رات میں جو عمل بھی کیا جائے اس کا اجر جو ہے وہ کم و بیش 83 سال کے برابر ملتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر اس رات میں نوافل ادا کیے جائیں تو یوں ہے گویا آپ نے 83 سال کم و بیش 83 سال نوافل ادا کیے. اگر آپ نے صدقہ کیا تو گویا آپ نے 83 سال صدقہ کیا. اگر آپ نے جہاد کیا تو گویا آپ نے 83 سال جہاد کیا. اگر آپ نے عمرہ ادا کیا تو گویا آپ نے 83 سال تک عمرے ادا کیے. الغرض کہ آپ کوئی بھی نیکی کریں، تلاوت قرآن حکیم کی، تو یوں گویا آپ نے 83 سال تک تلاوت قرآن حکیم کی. اگر آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھی تو گویا آپ نے 83 سال کم و بیش 83 سال جو ہے وہ نعت رسول مقبول پڑھی. الغرض کہ کوئی بھی آپ نیکی جو ہے اس رات میں کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب جو ہے کم و بیش 83 سال کی عبادت کے برابر اللہ جل شانہ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے. تو یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس رات کو پانے اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین گرامی، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں گے. آئندہ کی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. صحت و زندگی رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.